اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ صوفیہ مجاہدہ کرتے تھے، شروعاتی دور میں شادی نہیں کرتے تھے، اکثر سفر میں رہا کرتے تھے، اور نہ وہ پراپرٹی بناتے تھے نہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے، اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صوفیاء کرام راہب نہیں تھے اور نہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ رہبانیت کہتے کس کو ہیں۔ راہب عیسائیوں میں بنتے ہیں، اور وہ زندگی بھر شادی نہیں کرتے، پراپرٹی نہیں بناتے، گھر نہیں بناتے، اور اللہ کی نعمتوں کو ترک کر کے ایک کمرے میں یا کسی خور میں یا کسی گفا میں یا کسی گرجے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں صوفیاء کرام پر۔ صوفیاء کرام جو ہیں وہ مجاہدہ کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد سے لوٹتے ہوئے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹتے ہیں، تو وہ کچھ عرصہ، کچھ سال اپنے نفس سے لڑتے ہیں، جہاد اکبر کرتے ہیں، اپنی برائیوں سے لڑتے ہیں، ان کے اندر جو برائیاں اور خامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تبلیغ اسلام کے کام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے 20 سال مجاہدہ کیا، 25 سال مجاہدہ کیا، 30 سال مجاہدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال مجاہدہ کیا، جنگلوں میں رہے، شادی نہیں کی، گھر نہیں بنایا، پراپرٹی نہیں بنائی، اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی نے، شہاب الدین سہروردی نے، بہاؤالدین نقشبندی نے، معروف کرخی نے، جنید بغدادی نے، شیر سقطی نے، معروف کرخی نے، اور بے شمار اولیاء اللہ کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ جو ہے دنیا سے کٹ کر مجاہدہ کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو ترک کر دیا، اور یہ جو انہوں نے کیا یہ ایک علاج تھا نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مسلمان کرنے کے لیے۔ اور جب ان کا نفس مسلمان ہو گیا اور نفس پر انہوں نے کنٹرول کر لیا، پھر ان بزرگان دین نے شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، گھر بار بھی بنائے، پراپرٹیاں بھی بنائی، اچھے خاصی نعمتوں کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال کے مجاہدے کے بعد 4 بیویوں سے شادی کی، 4 عورتوں سے شادی کی، 4 بیویاں تھیں، پھر ان کے بچے ہوئے، عالیشان گھر تھا، عالیشان زندگی تھی، عمل بالمعروف نہی عن المنکر ان کا شیوا تھا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوب مجاہدہ کیا، اس کے بعد پھر 2 شادیاں کی، پھر ان کے بچے بھی ہوئے اور ان کے پاس جائیداد بھی تھی۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء نے شادی تو نہیں کی، لیکن لوگوں سے میل جول رہا، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے رہے۔ اسی طرح بزرگان دین کا یہ شیوا رہا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ رہبانیت نہیں، یہ ایک علاج ہے۔ جیسے شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ آج سے میٹھا نہیں کھائیں گے، اب میٹھا نہ کھانا رہبانیت نہیں، علاج ہے۔ اسی طرح جس چیزوں کو نفس کو طاقت دیتی ہیں جو چیزیں، ان چیزوں کو کچھ وقت کے لیے، کچھ مہینے، کچھ سال کے لیے چھوڑ دینے کو رہبانیت نہیں کہتے، بلکہ یہ مجاہدہ ہے، اور یہ ایک علاج ہے نفس کا، نفس کی سرکشی کا علاج ہے۔
تو نفس کی سرکشی کا علاج کرنے کو رہبانیت نہیں کہتے۔ رہبانیت ایک الگ چیز ہے۔ رہبانیت عیسائیوں کا شیوا ہے، اور وہ جو ہیں ساری دنیا سے کٹ کے رہتے ہیں اور پوری زندگی شادی نہیں کرتے، گھر نہیں بناتے، وہ پوری زندگی ایک غار میں گزار دیتے ہیں، ایک خور میں گزار دیتے ہیں، ایک گرجے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس صوفیہ کرام مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس لائق بناتے ہیں کہ ہم جب تبلیغ کریں، لوگوں کی اصلاح کریں تو ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ شادی بھی کرتے ہیں، بیاہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پراپرٹی بناتے ہیں، نعمتیں بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک وقتی ترک ہوتا ہے، ہمیشگی کا نہیں ہوتا۔ تو اس کو رہبانیت کہنا صوفیہ کرام پہ ظلم ہے، اور جو دشمن ہے اولیاء اللہ کا وہی اس کو رہبانیت کہے گا۔ جو صوفیہ کرام کے فیوز و برکات سے محروم ہے وہی اس کو رہبانیت کہے گا۔ لہٰذا صوفیہ کرام کا دامن رہبانیت سے پاک ہے۔ ہاں کچھ مغلوب الحال لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ، عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویسے وہ بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں، عام لفظوں میں دیکھا جائے تو جیسے ان کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں پر شریعت لاگو بھی نہیں ہوتی، اور وہ شادی کریں چاہے نہ کریں تو کیونکہ شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی تو اس کو بھی رہبانیت نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ یہ صوفیہ جو ہیں دین میں فتنہ پھیلاتے تھے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ جتنی سلطنتیں بنی ہیں ان کے پیچھے صوفیہ کرام کا ہاتھ ہے، اسلام پھیلانے میں صوفیہ کرام کا ہاتھ ہے۔ ان کی خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اولیاء اللہ کا دشمن ہو، جو صوفیہ کا دشمن ہے وہی انکار کرے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ صوفیہ کرام کی خدمات جو اسلام کے لیے انہوں نے کی ہیں ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ فقط والسلام۔